میں نے چلانے لگ جانا تو وہ کہتے تھے، اسد نے مجھے پسٹل دکھایا تھا، کہتا اگر شور مچاؤ گی تو تمہیں جان سے مار دوں گا۔ پھر وہ مجھے لے کے گئے ہیں کالا شاہ کاکو پل کے نیچے گئے ہیں، تو ادھر جا کے میرے ساتھ زیادتی کی اور مجھے ادھر چھوڑ کے پھر چلے گئے ہیں۔ گاڑی سے اتار دیا اس کو؟ جی۔ تھانے میں کیا معاملہ تھا؟ آپ خود گئی تھی تھانے کو؟ میڈیکل وغیرہ کروایا تھا پولیس نے؟ میڈیکل کافی دنوں بعد کروایا تھا۔ کتنے دن بعد؟ 3-4 دن بعد۔ 3-4 دن بعد۔ جی۔ اس دوران آپ نے اپنے کسی اور عزیز کو، اپنی خالہ کو یا اپنے ننیحال میں سے کسی کو، ددیال میں سے کسی کو کچھ نہیں بتایا؟ کسی کو نہیں بتایا تھا، بس خالہ آئے تھے، خالہ کو ہی بتایا تھا۔ خالہ کتنا عرصہ بعد آئی تھی؟ خالہ تو ابھی انہی دنوں میں آئے ہیں۔ میرے ساتھ جو بچی اس وقت آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے، میں نے اس کی شناخت چھپانے کی مکمل کوشش کی ہے۔ اس کا نام، اصل نام آپ کے حضور نہیں رکھنے جا رہے۔ قانون نافذ کرنے والا کوئی ادارہ چاہے تو ہم یہ بچی اور اس کی فیملی سے رابطہ کروا سکتے ہیں، تو فرضی طور پر بچی کا نام سائمہ رکھ رہے ہیں۔ تو میرے ساتھ سائمہ صاحبہ موجود ہیں۔ السلام علیکم بیٹے۔ وعلیکم السلام۔ بیٹا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے۔ بڑی شرمندگی کی چیز ہے کہ آپ ایک تکلیف کاٹ رہی ہیں۔ سمجھنا یہ چاہوں گا کہ آپ کی والدہ کا انتقال کب ہوا تھا؟ آپ کس ایج میں تھی اس وقت؟ میں 1.5 سال کی تھی۔ اور اس کے بعد ماں کے بغیر ہی آپ کی پرورش ہوئی ہے؟ جی۔ کس نے پالا؟ دادوں نے۔ کتنا عرصہ؟ 1.5 سال سے لے کے 15 سال تک دادوں کے پاس ہی رہی ہوں۔ 15 سال تک؟ تو کتنا عرصہ پہلے دادو فوت ہوئی ہیں؟ دادوں کے 1 سال نہیں ہوا ابھی۔ ابھی 1 سال بھی مکمل نہیں ہوا؟ جی۔ تو دادی کے انتقال کے بعد کس کے پاس رہے؟ اپنی خالہ کے پاس۔ کتنا عرصہ؟ 6-7 منتھ۔ 6-7 ماہ آپ اپنی خالہ کے پاس، دادی کے پاس کے بعد رہی۔ تو ابا کہاں تھے آپ کے؟ پاپا ادھر لاہور میں رہتے تھے۔ انہوں نے کوئی دوسری شادی کر رکھی تھی؟ جی۔ کتنے بہن بھائی ہیں ماں سے؟ ایک بہن ہے میری ان سے۔ اچھا، ٹھیک ہو گیا۔ تو ابھی آپ والد کے پاس رہتے، آپ کو 6 ماہ ہو چکے ہیں تقریباً۔ ہاں جی۔ تو اس دوران کیا کیا دیکھنا پڑا؟ پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ گھر کا ماحول کیسا تھا؟ گھر کا ماحول تھا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ پاپا کبھی چلے جاتے تھے، کبھی نہیں جاتے تھے۔ ہاں۔ کام کرنے کے لیے جب کام پہ جاتے تھے پھر ٹھیک تھا گھر کا حالات، اگر نہیں جاتے تھے تو پھر نہیں گھر کا نظام چل سکتا تھا۔ تو والد کیوں نہیں کام پر جاتے تھے؟ وجہ کیا تھی؟ اپنی مرضی سے جاتے تھے۔ بیمار تھے کیا کہ ویسے ہی مرضی سے جاتے تھے؟ پہلے تو بخار تھا، اس کے بعد اپنی مرضی سے ہی جاتے تھے۔ تو کیا کام کرتے ہیں آپ کے والد؟ شربت کی ریڑھی وغیرہ لگا لیتے ہیں یا فروٹ سیل کرتے ہیں۔ شربت کی ریڑھی گرمیوں میں اور سردیوں میں یا روٹین میں فروٹ؟ ہاں جی۔ آج کل فروٹ لگاتے ہیں؟ جی۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ کو اس سے پہلے کبھی آپ نے کسی گھر میں ملازمت کی تھی اپنی دادی کی زندگی میں، اپنی خالہ کے پاس رہتے ہوئے؟ نہیں، گھر میں ہی رہی ہوں۔ نہیں، تو ابھی ملازمت پہ کیوں جانا پڑا؟ پاپا نے بولا تھا گھر کے حالات نہیں ٹھیک ہیں تو آپ کام کے لیے چلے جاؤ۔ اچھا، تو کتنے عرصے سے والد آپ کو انسسٹ کر رہے تھے کہ آپ کو کسی ملازمت پر جانا ہوگا؟ اچانک ہی بولا تھا انہوں نے کام کے لیے۔ کیا ہوا تھا؟ کیوں اچانک بولا تھا؟ گھر میں ایسا کیا فاقہ پڑ گیا تھا؟ کیا معاملہ ہوا تھا؟ بس ویسے ہی انہوں نے بولا تھا کام کرنا ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ کوئی نہیں پوچھا کہاں جانا ہے، کس کے ساتھ جانا ہے؟ میں نے پوچھا تھا، پاپا نے بولا تھا میرے دوست ہیں، عزیز ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ چلے جائیں۔ بتایا تھا؟ اسد بتایا تھا۔ اسد؟ جی۔ والد نے بتایا کہ میرا دوست اسد ہے، اس کے گھر کام کرنا ہے؟ جی۔ کیا ہوا جب لے کر گئے؟ تو جب گئے تھے اس کے ساتھ گئے، ڈبل سڑکوں پہ وہ کھڑے تھے، 2 لڑکے تھے، ایک اسد تھا اور ایک ان کی ساتھ۔ عمریں کیا ہیں؟ یہ نہیں پتا۔ نہیں، بڑی عمر کے ہیں؟ کوئی لڑکے ہیں؟ کیا ہے؟ نہیں، لڑکے ٹائپ ہیں۔ لڑکے ٹائپ ہیں؟ جی۔ یعنی لڑکے ہیں جن کے سپرد آپ کے والد نے آپ کو کر دیا تھا۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ مجھے لے کے گئے ہیں کالا شاہ کاکو پل کے نیچے گئے ہیں، تو ادھر جا کے میرے ساتھ زیادتی کی اور مجھے ادھر چھوڑ کے پھر چلے گئے ہیں۔ گاڑی سے اتار دیا اس کو؟ جی۔ یہ ٹائم کیا تھا؟ ٹائم تقریباً 8 کا ہوگا۔ آپ کے پاس کوئی موبائل فون تھا؟ نہیں۔ آپ نے کوئی ان کو روکنے کی کوشش نہیں کی؟ کوئی میں نے چلانے لگ جانا تو وہ کہتے تھے، اسد نے مجھے پسٹل دکھایا تھا، کہتا اگر شور مچاؤ گی تو تمہیں جان سے مار دوں گا۔ پھر میں نے شور نہیں مچایا۔ اور اس کے بعد یہ ساری خرافات کے بعد وہ آپ کو وہاں پر اتار کے چلے گئے؟ جی۔ اتارتے ہوئے کیا کہا انہوں نے؟ کہتے کسی کو بتانا نہ، اگر بتا دیا تو جان سے مار دیں گے۔ پھر
फिर उसके बाद मेरे पापा ने मुझे 500 रुपया दिया था पहले ही, हाँ। तो वो जाते फिर मैंने पूछ पूछा के फिर वो घर वापस आ गई थी, वो घर घर वापस। से जाते हुए 500 रुपया दिया था। जी। ठीक है, तो आप जब घर गए तो उसके बाद आपने वालिद को बताया, वालिद ने क्या कहा? फिर उन्होंने कुछ नहीं, मुझे तो उन्होंने क्या कहना था, लेकिन फिर वो बोल रहे थे कहाँ कैसे किया क्या किया। फिर उधर हम गए थे। फिर उस जगह पर लेके गई थी वालिद जी। को? ठीक है, फिर पापा ने सारा देखा। फिर पापा ने बोला अगले दिन, उसी दिन फिर पापा ने बोला कि हमने थाने वगैरह जाना है। हाँ। तो मैंने कहा ठीक है, जिधर ले जाएंगे चले जाएंगे। फिर उधर गए, उधर जो हुआ वो पापा को पता। फिर थाने में क्या मामला था? आप खुद गई थी थाने को? मेडिकल वगैरह करवाया था पुलिस ने? मेडिकल काफी दिनों बाद करवाया था। कितने दिन बाद? 3-4 दिन बाद। 3-4 दिन बाद। जी। तो इस दौरान आपने अपने किसी और अजीज को, अपनी खाला को या अपने ननिहाल में से किसी को, ददयाल में से किसी को कुछ नहीं बताया? किसी को नहीं बताया था, बस खाला आए थे, खाला को ही बताया था। खाला कितना अरसा बाद आई थी? खाला तो अभी इन्हीं दिनों में आए हैं, 4-5 दिनों बाद। पता नहीं चला ना? जी। हाँ, तो खाला को आपने क्या बताया था और खाला ने फिर क्या किया? खाला ने कुछ नहीं किया। खाला ने फिर पापा से बात की थी। क्या पापा कहते थे? पापा कहते बस क्या कर सकता था, मजबूरी थी, भेज दिया। तो क्या वाकई ही कोई ऐसी मजबूरी थी कि अगर आपको वालिद आपके काम पर ना भेजते तो घर नहीं चलता था? बस कुछ घर के हालात भी खराब थे और दूसरी मामा भी नहीं अच्छा सलूक करते थे। सुतेली माँ जो है? जी। तो सुतेली माँ के साथ कोई इख्तलाफ भी रहा है, कोई झगड़ा भी रहा है? नहीं, मैं तो नहीं झगड़ा करती थी, वो जो कहते थे कर देती थी। अगर किसी टाइम नहीं करती थी तो नाराज हो जाते थे, फिर बोलते थे। हाँ। यानी आप ये समझती हैं कि आपके वालिद ने आपको काम पर इसलिए भिजवा दिया था ताकि घर के अंदर कोई प्रॉब्लम वगैरह ना रहे, आपके और उनका कोई इख्तलाफ ना रहे। जी। इस वजह से उन्होंने आपको काम पे भेज दिया। जी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कोई बात आप करना चाहें, कोई बात आप कहना चाहें? नहीं, बस यही कहना चाहते हैं कि उन्होंने हमसे ज्यादती किया तो इसका इंसाफ चाहिए। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी का मामला फरमाए। नाज़रीन, इस स्टोरी में मैं लवाहिकीन से भी आपकी मुलाकात करवाऊंगा, उनके मामलात भी सामने रखूंगा। एक चीज़ बहुत क्लियर है कि इसमें 2 जुल्म हुए हैं। पहला जुल्म ये है कि जो रजील इंसान जो हैं, मुबैना तौर पर जिन्होंने ज़्यादती की है और उसके बाद इस बच्ची की इस्मत दरी करते हुए निकल गए हैं, एक तो वो जालिम थे। दूसरी जानिब ये मुआशरती निज़ाम जुल्म पर मबनी है जो अर्ली एज में बच्चियों को काम पर भेज देता है घरेलू मुलाजमत के नाम पर कि जी वसाइल नहीं है, चलता नहीं है, मजबूरी है। माँ और बाप दोनों मोतबर मुकर्रम रिश्ते होते हैं और इनकी जिम्मेदारी होती है। अच्छा बेटे, मुझे एक बात में, शादी के हवाले से कोई बात चल चुकी हुई थी? कोई नहीं? नहीं, दूसरी मामा कहते